السلام علیکم، پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد۔ آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر، گڈ مارننگ۔ جی ہاں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ آپ یقین کریں، کل ایمرجنسی میں گئی ہوں، میری آواز بالکل بند ہو چکی تھی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہماری طبیعت جتنی بھی خراب ہو، جو آپ کی اپنے کام کے ساتھ لائلٹی ہوتی ہے، جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو رات کو 11 o'clock میں ایمرجنسی میں تھی اور ابھی میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو آپ لوگوں سے، اور صرف میں ہی نہیں، پوری ٹیم ہوتی ہے ہمارے ساتھ، پروڈیوسرز ہوتے ہیں، بیک پہ پوری ٹیم ہوتی ہے، سب اپنی اپنی لائلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سب کے بدلے ہمیں آپ لوگوں سے جو چاہیے ہوتی ہے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور رسپیکٹ جو ہے وہ دیجیے گا، اور ہمارے شو کو واچ کرتے رہیں اسی طرح۔ اس کے ساتھ ہی اپنے شو کو موو آن کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھی گیسٹ موجود ہیں وہ سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، اظہر صدیق صاحب۔ آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، اللہ کیسے تعالیٰ ہیں آپ کو آپ؟ زندگی اور صحت دے جی، آسانی رکھے ہر طرح آمین، سے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ بس شکر الحمدللہ۔ موسم تو آپ کو پتہ ہے، جی جی، جہاں موسم کافی جہاں سیاسی طور پر گرم ہے، سیاسی طور پر حالات خراب ہیں، جی جی، برف باری ایک علیحدہ ہو رہی ہے موسم کے ساتھ ساتھ، تو پھر بس جی، ہر کثرت تو موسم ہی ایسا لوگوں چل رہا پر ہے۔ بھی۔ تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے آج مریم نواز جو ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر حلف اٹھانے جا رہی ہیں، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دیکھیں، اصولی اگر دیکھا جائے، میرا جانتا خیال ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ سارا معاملہ فارم 45 اور 47 والا پہلے سیٹل کر لیتے۔ الیکشن پٹیشن تو بعد میں ہوتی رہتی۔ اب تو دیکھا جائے تو اگر اصولی طور پر تو ناجائز طور پر دھاندلی کی شکل میں آئی ہوئی ایک حکومت کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں۔ اسپیکر بھی انہوں نے 2 سال دھاندلی سے کر لیا، ریزرو سیٹیں جی دی جی نہیں، ہاؤس مکمل نہیں ہے آپ، اور اس کے بغیر انہوں نے اجلاس کرا لیے، باقاعدہ ثابت کر دیا کہ جیسے پوری دنیا میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے صاف شفاف الیکشن ہوئے، لیکن اب تو اپنا سارا کچھ تو کھل چکا ہوا ہے، کردار بھی سامنے آ چکے ہوئے ہیں، اور مسئلہ جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر کوئی 250 کے قریب ابھی صرف 45 یا 47 یا اور چھوٹی موٹی چیزوں سے معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک نااہل طریقے سے ایک کرپٹ نظام کے تحت آپ منتخب کر لیں، کل اگر فارم 45 سارے سامنے نکل آتے تو سارے کا سارا یہ پروسیس ریورس ہو جائے گا، پھر وزارت اعلیٰ بھی چھوڑنی پڑے گی، اسپیکر بھی چھوڑنا پڑے گا، پھر سبھی کچھ آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی تو فی الحال فار دا ٹائمنگ آپ انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن حالات آپ کے آنے والے دور میں اتنے اچھے نہیں ہیں، نہ آپ میں کیپیسٹی ہے نہ حالات ہیں۔ 45 سالوں سے یہی مافیا چلے آ رہے ہیں، کچھ شکلیں بدل کے آ کر انہوں نے ملک تو دیا نہیں، اب کیا نیا ایسا دیں گے؟ عوام تو ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ووٹ کے ذریعے، حالانکہ انتخابی نشان لے لیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح کارنر کیا گیا، تاریخ میں اس طرح نہیں ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ فسائیت نہیں ہوئی جو اس دور میں فسائیت جاری ہے، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف یا عوام نے اپنے جو ووٹ تبدیلی کا جو نعرہ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب بال جو ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں، لیکن الیکشن کمیشن ہمیں یقین کوئی نہیں۔ اچھا سے تو ابھی سندھ کے جو وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں مراد علی صاحب، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ادھر تو دیکھیے انہوں نے وجہ یہ کلین ہے سویپ کیا ہے کہ نا سندھ میں، پیپلز پارٹی نے۔ سندھ میں ڈائنامکس اور ہیں۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو، جو آج بھی خطۂ غربت کے نیچے لائنوں سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ حل، اس لیے وہاں وہ نظام جو ہے وہ پوری طرح سرایت کر چکا ہے۔ وہاں وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ایڈوانٹیج دے رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نعرہ بھی یہ لے لیا نا، انہوں نے جو فسائیت چل رہی تھی وہ کہیں جی ہمارا اس سے تعلق نہیں، اور ویسے بھی وہ جو پنجاب کے اندر حالات بنے وہ سندھ کے اندر نہیں بنے۔ انہوں نے بڑا پہلے کھیلا اور نعرہ بھی نواز شریف کی اگینسٹ نو لے یہ اگینسٹ لگایا۔ وہ علیحدہ بات آ کر اکٹھے بیٹھ کے ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ہاتھوں والی انگلیاں ہیں، 5 ویسے تو علیحدہ ہے، لیکن جب کھانا ہوتا ہے تو پھر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو پوزیشن ان کی یہی ہے کہ جب اکٹھے لوٹ مار کے لیے اکٹھے ہو چکے ہوئے، لیکن دونوں سیاسی جماعتوں نے ملک کو آج تک دیا کچھ نہیں ہے، نہ دینا ہے۔
نہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ. اقتدار ضرور ان کے پاس ہے, اس اقتدار کو مزہ انجوائے کر رہے ہیں. مراد علی شاہ 2 سال دو دفعہ سے تو آپ دیکھ لیں سندھ کے وزیر اعلیٰ, اور حالت آپ خود دیکھ لیں ایم کیو ایم کیا کہتی رہی تھی, پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہتی رہی کہ ہماری بات تو چلے چھوڑ دینا جی, کیا ہم نے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں وہ اپنے ساتھ لے کر وہ چل رہی ہیں, وہ دونوں جماعتوں نے کیا کیا القابات اور کیا کیا الفاظ استعمال کیا مراد علی شاہ سے, وہاں سے آپ کو اس کے باوجود وجہ یہ ہے کہ وہاں جمعیت علماء اسلام کو یا باقی جماعتوں کو ایم کیو ایم کو بھی جس طرح پلیٹ میں رکھ کر ووٹ دیا گیا, اس کا تو الطاف حسین برملا کہہ دیا کہ میری جماعت ہے نہیں ہے, تو یہ بھی لکھا جائے یہ بھی چوری کے ووٹوں سے ڈاکہ ڈالے گئے ووٹوں سے وزارتی اعلیٰ پہ آگے. یہ شاید وزارتی اعلیٰ اس طرح نہ متاثر ہو سکے جتنی پنجاب میں اور یا وفاق میں ہوں گے اثرات اس کے. اچھا, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی چینج کر دیا گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا چیئرمین, جو کہ ان کو اب تک 4 کیسوں میں سزا ہو چکی. توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے, سائبر کے کیس میں, پھر نیب کے کیس میں, اور پھر عدت کے کیس میں, تو 4 کیسوں میں سزائیں ہو چکی ہیں, اور سارے کے سارے کیس ایسے ہیں جو ردی کی چوکی میں پھینکنے والے ہیں. ان 4 کیسوں کی سزاؤں کے ساتھ انہیں نااہلی بھی ہوگی ہے, یعنی وہ کسی سرکاری اپنا عہدے پہ رہ نہیں سکتے, الیکشن وہ لڑ نہیں سکتے. تو اور سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کا یہی کہتا ہے کہ اگر آپ ناسزا ہو جائے یا نااہل آپ ہو جائیں تو آپ کسی پارٹی کی آپ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں رہ سکتے, پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں بن سکتے. تو اسی لیے پارٹی کے چیئرمین کے لیے جو کاغذات نامزدگی داخل کروا کے گوہر کو نامزد کیا گیا تھا, پیرل کو کیا تھا, وہ پہلے بھی پیرل نے کامیابی حاصل کی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے بدنیتی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے وہ پارٹی سمبل لے لیا. تو اب پارٹی جو الیکشن کروا کے واپس دوبارہ وجود میں آ گئی ہے, اور اس کے لیے لڑائی لڑیں گے. اور کہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے, آج بھی موجود ہے, اور جو ریزرو سیٹیں نہیں دے رہی یا باقی چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ لے کر رہیں گے. عمران خان صاحب کی آج ضمانتیں اپیلوں میں لگی ہوئی ہے سسپینشن کی, پہلی ڈیٹ ہے, نوٹس ہوگا اس کے اوپر, اور پہلی ڈیٹ پر شاید ضمانت نہ دی جائے, اور نوٹس چھوٹی ڈیٹ کا کہیں گے. یہ اپیلوں پہ کوشش کریں گے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوں. یہ اپیلیں کوئی گراؤنڈ پہ تو ہے کچھ نہیں, نتھنگ ان اٹ ان سارے کیسوں میں. تو دونوں توشہ خانہ کے کیسوں میں, سائفر کے کیس میں یا عزت کے کیس میں کچھ نہیں ہے. بہت جلد انشاءاللہ عمران خان باہر ہوں گے, پھر جا کے ایک نئے طریقے سے لڑی جائے گی, ایک پرعزم ہو کر اس معاملات کو پھر میدان میں آ کر لڑا جائے گا, اور انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ عوام کے ووٹ کی ہے. عوام نے ووٹ دے دیا. دیکھیے آپ, یعنی یہی الیکشن کمیشن نے پارٹی سمبل لیا تھا, پارٹی سمبل لے کے کیا ہم کا خیال تھا کہ یہ بالکل ہی تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہی ختم ہو جائے گا. وہ آپ نے دیکھا اس کے باوجود جہیز کا سامان جو الیکشن سمبل کی ریٹ شکل میں دیا گیا تھا, لوگوں نے اس کے اوپر بھی چن کے ووٹ ڈالے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم ریسنٹ ہمارے ہائی کورٹ بار کے الیکشن لے لیں, لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن دیکھ لیں, عمران کا بیانیہ جس کینڈیڈیٹ نے اٹھایا وہ جیت گیا, ووکلا کے اندر بھی, اور وہاں بایو میٹرک میں ہوتا ہے, صاف شفاف الیکشن ہوئے, کسی نے دھاندلی کا نہیں کہا. یہاں پر اگر کر دیا جائے, لیکن یہاں چونکہ کنٹرولڈ الیکشن ہے اور ہائیبرڈ ریجیم کے تحت یہ کام یہاں پر کام چلتا ہے, یہاں کون سا میرٹ کو دیکھا جاتا ہے. جس دن پاکستان میں میرٹ کو دیکھا جائے گا پاکستان بہت آگے چلا جائے گا. اللہ کرے کہ پاکستان میں میرٹ کو ترویج مل جائے اور ہماری عدالتوں کو, الیکشن کمیشن سب کو سمجھ آ جائے گا. چلیے, اچھا یہ جو کے پی کے میں جو ہے آپ لوگوں کو کافی اس میں یہاں پہ پذیرائی ملی ہے آپ لوگوں کو, تو کون وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے, کس طرح سے, اور یہ کابینہ بہت بڑی ہوگی کہ شارٹ ہوگی؟ کے پی کے میں تو آپ کو پتا ہے سنگل لارجسٹ پارٹی اور 2/3 اکثریت لے لی ہے. وہ 2/3 اکثریت تو ضروری ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, لیکن وہاں آپ کے سامنے آ گیا علی امین گنڈا پور کا نام وزارت اعلیٰ کے لیے آ چکا ہے. الزامات بڑے ادھر ادھر کے لگے, اس سے زیادہ الزامات تو مریم کے ہیں, مریم پہ اوپر ہیں, شہباز شریف کے اوپر چلے آ رہے ہیں. لیکن اس میں میرٹ کے اوپر وزارت اعلیٰ اور میرٹ پہ آپ وزیر دیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جہاں سے پرویز خٹک نے بعد میں آ کر پارٹی کو نقصان پہنچایا یا محمود خان نے نقصان پہنچایا, کہ وہ بھی کوئی نقصان پہنچا سکے. اور انشاءاللہ امید بڑی ہے
کہ بہتر طریقے سے ویسے تو خیبر پختونخوا حکومت نے دو دفعہ سے آئی ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی حالت بدل دی ہے. وہاں تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، سیاحت کا نظام اتنا زبردست کام کیے ہیں کہ آپ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس کی پرفارمنس کا. تو وہ چیزیں بھی آگے کی طرف جائیں گی میں، اور چیزیں بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھیں گی. یاد رکھیے گا، یعنی جو یہ سوچی بیٹھے نا، اور یہ چاروں صوبوں کی میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاروں صوبوں میں حکومت آپ دیکھیے گا بہتر طریقے سے پرفارم کرنے والی حکومت خیبر پختونخوا کی ہوگی. اور یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے احتجاج وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. جہاں حکومت جہاں چلے گی احتجاج اپنی جگہ چلے گا. اب تو پہلے تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے اگینسٹ آتی تھی، لیکن اس دفعہ جی ڈی اے بھی سڑکوں پر ہوگی، جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر ہوگی، پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں پر ہوگی، اور جمعیت علماء اسلام بھی ہوگی. تو اس لیے موجودہ پی ڈی ایم 2 جو ہے اس کی ہوا ویسے ہی نکل جانی ہے. پی ڈی ایم 1 نے اس ملک کو دیا کوئی نہیں، جو پی ڈی ایم 2 اس ملک کو دے گا. تو آپ امید رکھیے گا، عوام کو ہمت اور حوصلہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس جنگ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے. بہت جلد جو ہے وہ حکومت چھین لی جائے گی انشاءاللہ. اور اس کا ٹارگٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ نومبر تک آپ حالات اس ملک کے بہت بہتر دیکھیں گے. اس وقت تک دھاندلی اور یہ سارے پروسیس جو ہے نا سامنے آ جائیں گے قوم کے. اظہر صاحب، یہ جو وفاقی حکومت بننے جا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے اس دفعہ یہ اپنا ٹرن پورا کر پائے گی؟ اصولی طور پر تو دیکھیں نا، ڈاکے میں ڈالی ہوئی حکومت ہے نا جی. 17 سیٹیں تھی، صرف 17 سیٹیں تھی، اور 17 سیٹوں کو بیٹھ کر اٹھا کر کتنی بنا دیا گیا ہے. اور وہاں ہماری 180 کے قریب سیٹیں ہیں. تو 180 کے قریب سادہ سیٹیں ہیں، اور سادہ اور سمپل، اور میجورٹی 2/3 کی اکثریت یہ خواتین کی اگر ڈال دیں تو 2/3 اکثریت ہمارے پاس ہے. جیسے ہی ہم یہاں سے الیکشن ٹرائبونل سے یہ معاملے جیتیں گے، اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھیے گا، حکومت انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. اور جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، وہ کٹہرے میں آتے دیکھیں گے. اور یہ دیکھیے، میں تو ویسے 5 جون سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کو جوڑا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کو نکال کے جو انہوں نے جس طرح سے یہ تباہی اور بربادی میں ذمہ داری جو کیا ہے اس ملک کا. پھر نواز شریف دیکھ لیں، نواز شریف جس طرح ڈیلیں کر لندن سے آئے. ہمیں کہا تھا آئیں گے، لیکن لندن آئیں گے نہیں، اگر آئیں گے تو ڈیل کر کے آئیں گے، اور اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، حالات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. اگر آج بھی ذرا خیال اور شرم اور حیا آ جائے، اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر سوچیں کہ کیا کچھ کیا ہے. اللہ کرے کہ ان کو اپنا توبہ کرنے کا وقت مل جائے تاکہ چیزیں آگے کی طرف چلی جائیں. اب یہ واقعی حکومت جیسے بتایا کہ نومبر سے زیادہ نہیں چل سکے گی. اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو آپ کی ابھی آپ کا وفد ملا ہے ابھی آپ کا، اچھا اس کی ملنے کے کیا ریزلٹس ہوں گے؟ کیا آپ لوگ کوئی تحریک چلائیں گے یا احتجاج کریں گے، کوئی لانگ مارچ کریں گے حکومت کے خلاف؟ جی یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں پارلیمان کے اندر اس معاملے کو دیکھا جائے گا، وہاں پارلیمان سے باہر بھی تمام راستے اپنائے جائیں گے. احتجاجی سیاست بھی کی جائے گی، اور کوئی مار کٹائی والی، کوئی تشدد والی، پرتشدد نہ کوئی پہلے کاروائیاں کی ہیں نہ اب کرنی ہے. 9 مئی والا ویسے ہی ڈال دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. جن لوگوں نے کیا ان کو ان کے ساتھ نپٹا جائے. باقی یہ معاملے سارے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھے جائیں گے، اور حکومت نہیں چلنے دی جائے گی. یہاں بتا دیں آپ کو، اس حکومت میں کیپیسٹی ہے. IMF کو خاطر رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شفافیت ان کے پاس ہے نہیں، آلریڈی انہوں نے کرانا نہیں. یہ ملک سے قرضہ لیں گے تو قرضہ کسی غلط طرف لگا دیں گے. ان پہ امید نہیں ہے کہ یہ ابھی تک تو یہی حالات ہیں ان کے کہ جو ملک کی تباہی معاشی طور پر کی ہے نا ایجنڈا ہے. ان کے اپنے لوگ جو ہیں، مفتاح اسماعیل لے لیں، زبیر لے لیں، شاہد خان عباسی لے لیں، اپنا چوئی نثار لے لیں، ان سب لوگوں نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے پاس ہے کیا، کرنے کو کچھ نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو بات ہے نا وہ اسی طرف جائے گی کہ یہ خود آ کے ہاتھ جوڑ کے ایک اسٹیج پہ کہیں گے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، یہ حکومت آپ ہی سنبھالے، یہ آپ کے بس کا کام ہے، ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اچھا، انٹرا پارٹی انتخابات بھی آپ کے ہونے جا رہے ہیں 3 مارچ کو، اور اس کے علاوہ اس کے بابر بھی دوبارہ آپ کے خلاف عدالت جا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشن تو پارٹی کی الیکشن ہے. الیکشن کمیشن پہلے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، اس کا کنسرن نہیں تھا کہ جس حد تک انہوں نے انٹرفیئر کر کے ہم سے رائٹ لے لیا، وہ تو ہم لڑیں گے.
اور ہم ہر اسٹیج کے اوپر لڑیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سارے معاملے کے اندر. اور انٹرا پارٹی سسٹم کا رول جو لے کر وہاں تک چلے گئے ہیں, وہاں سے کنسرن ہی کوئی نہیں ہے, نہ ان کا تعلق ہے نہ کوئی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اس معاملے کو لے کر گیا, پھر اکبر ایس بابر ہر ایک کو پتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ تعلق ہے اور ان کو اکٹھے ہو کر وہ چل رہے ہیں, اور وہ جس طرح سے وہ لے کر چل رہے ہیں نا, یعنی آپ یوں سمجھیے گا نا کہ جس طرح وہ لے کر چل رہے ہیں معاملات کو اکبر ایس بابر, وہ پیسہ ان کے پاس کہاں ہے, کیا ایسا ذاتی ہے, نہ کوئی بندے طریقے انصاف کے ان کے پاس ہیں. آخر اتنے زیادہ وکیلوں میں پیسے دے رہے ہیں, انہوں کا جانا آنا رہتا ہے, ہر جگہ ہر وقت موجود رہتے ہیں, تو کون پیسے خرچ کر رہا ہے, کہاں سے ان کے پاس پیسے اتنا آ رہا ہے, کون پیسے انہیں دے رہا ہے, اور ان کا ٹیلی فون کا ڈیٹا اور ریکارڈ بھی اگر سامنے آ جائے تو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا ایک پارٹی کو کتنا نقصان پہنچا دیں گے. پاکستان تحریک انصاف زندہ ہے, زندہ رہے ہے, زندہ تھی اور زندہ رہے گی انشاءاللہ. اچھا, یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو سینئر رہنما ہے نون لیگ کے عطا تارڑ صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا کہ صدر نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں کیا. یہ جو عارف علوی صاحب اسمبلی اجلاس میں انہوں نے جو تاخیر کی ہے, اس بارے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے ایک بات چھوٹی سی بتاؤں, کمال کو اٹھا نا, اب دیکھیے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو سمجھنا جو ہے وہ دیکھنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سارے جتنے معاملات ہیں نا یہ سطحی طور پر ہے. انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی, انہوں نے حالات اور واقعات ایسے بنا کر دیکھ لیے, اور انہوں نے کوششیں, مقصد کیا تھا ان کا مقصد بڑا واضح ہے کہ وہ چیزوں کو جس سمت میں لے کر چلنا چاہتے ہیں وہ نہیں چلنا, اس ملک کو جوڑنا ہے, وہ اس ملک کو جوڑنا نہیں چاہتے. اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے وہ جو رزلٹ لینا چاہتے ہیں وہ نہیں مل سکتے. اور یہ کب تک چلتا رہے گا, یہ فسائیت کا دور میں نہیں سمجھتا زیادہ چل سکے. آنے والے دنوں میں آپ بہت حالات بہتر دیکھیں گے. شاید جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے, جس ملک کے ساتھ جو حالات یہاں تک لے کر آئے ہیں, ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا, ان سے حساب کتاب ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ میرٹ پہ یقین رکھتی ہے, رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے, قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتی ہے, آئین پاکستان 1973 کے نفاذ پہ یقین رکھتی ہے. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب, آپ نے ہمیں اپنی قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کا. اسٹے ٹیون, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ہاں, ہمارے ساتھ جو اب گیسٹ موجود ہیں وہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تاج حیدر. آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی داد صاحب, سوری وہ اگر آپ کو آواز خراب آ رہی ہے تو وہی بات ہے, میں خود کانشیس ہو جاتی ہوں کہ گیسٹ کیا سوچیں گے, بٹ وہی بات ہے آج کل آپ کو پتہ ہے وائرل بہت اس طرح کے پھیلے ہوئے ہیں, کنٹرول نہیں کر پاتے. میں ہٹوا دیتا ہوں بادلوں کو. جی جی, ایسا ہے کہ میں بینک پہنچنے والا ہوں, تو ذرا مختصر کر لیجیے. اچھا چلیں آپ سے کویسچنس کی طرف آتے, کیونکہ آج آپ ہی زیادہ بولیں گے. اچھا, مریم نواز آج حلف برداری اس کے لیے اٹھانے جا رہی ہیں, حلف اٹھانے جا رہی ہیں. تخت لاہور کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنیں گی, تو کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ نہیں, میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں, اور میں کافی متاثر ہوں جو انہوں نے ابتدائی اعلانات کیے ہیں کہ کس طریقے سے وہ تعلیم کے شعبے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتی ہیں, خواتین کو کس طریقے سے اوپر لانا چاہتی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ صوبہ سندھ کے اندر کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں ہیں, اور ہمارا جو پروگرام ہو وہ عوامی پروگرام ہو, عوام دوست پروگرام. تو مریم نواز صاحبہ نے جو ابتدائی اعلانات کیے ہیں وہ عوام دوست ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ پنجاب کے عوام کو ان سے کافی سہولتیں ملیں گی. اچھا, سندھ میں آپ لوگوں کو ایک مینڈیٹ آپ کا ملا ہے, آپ کو, اور بھاری مینڈیٹ ملا ہے, یہ کہنا مناسب ہوگا. تو آپ کی اب آگے کیا فیوچر پلاننگز ہیں, کس طرح کے کام ہوں گے سندھ میں؟ جو منصوبے ہمارے ہیں ہم ان کی پہ پیش رفت کریں گے. اجرتیں ہمیں بڑھانی ہیں. جو سیلاب زدگان کے مکانات ہیں وہ اب تک صرف کوئی 3.25 لاکھ بن چکے ہیں.
बने हैं, हमें वो 20 लाख बनाने हैं। सिर्फ 2 लाख मकानों पे हम सोलर पैनल दे चुके हैं, हमें 21 लाख मकानों पे सोलर पैनल्स देनी है। तो बहुत से अधूरे काम हैं। जो थर रेलवे हम सूबा बना रहा था जिससे कि सस्ता कोयला पूरे मुल्क में पहुंच सके, वो अभी कंप्लीट करना है, उसमें कोई साल भर लग जाएगा। तो काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी अखराजात हैं, और देखिए इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। तो मुराद अली साहब बनने जा रहे हैं वज़ीर आला तो सिंध के, तो आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? नहीं, वो बहुत ज़हीन और बहुत मेहनती आदमी है और हाईली एजुकेटेड, मतलब इंजीनियरिंग में और फाइनेंस के अंदर, और बेहतरीन वो हल निकालते हैं चीज़ों के। और पूरी टीम है एक जो कि उनके साथ काम कर रही है। अब थर कोल से हमें गैस बनानी है, फर्टिलाइज़र बनाने हैं, वो फिजिबिलिटी तैयार हो गई, लेकिन हमें सरमाए की बड़ी कमी होती है और उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात हमें सामने आती हैं। हमें पूरा हिस्सा नहीं मिलता। आपने हमारी आबादी 3 करोड़ कम करती गई है, तो ये तमाम चीज़ें जो है, माइग्रेशन एक मुसलसल बेरोजगारों की सिंध में होती रहती है। हमारे अस्पतालों पे बहुत प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ मुफ्त इलाज हम करते हैं, और वो बाकी 3 सूबों से बल्कि बैरून मुल्क से भी जो मरीज हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो भी प्रेशर है। अगर दूसरे सूबे हमारी कुछ मदद करें, हमारी क्या अपनी मदद करें कि वहाँ पे इलाज की बेहतर से। और मुझे खुशी हुई कि मरियम साहिबा ने इसको इंक्लूड किया कि हाँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एक अस्पताल बनाना चाहती हैं, तो उससे कुछ हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन रन की इसके लिए, और जब वज़ीर आज़म के लिए आपको नहीं लगता कि जब टाइम आया तो उनका नाम नामज़द नहीं किया गया? करना चाहिए था। नहीं, देखिए वो तो एक वेव चली जज्बाती, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उसके अंदर अक़लियत जो थी वो पीछे रह गई। लेकिन बहरहाल कोशिश हमारी जारी है। अच्छा, अब मैं पहुंच गया हूँ तो ज़रा सा आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी हाँ, अब जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा वकार मुमताज़। आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकार साहब, अच्छा ये आज तख्ते लाहौर का फैसला भी होने जा रहा है। मरियम नवाज़ जो हैं वो हल्फ उठाएंगी, तो पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, तो हम सब इस बारे में आज आपकी राय जानना चाहते हैं। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने लाइव लिया है। उसके बाद देखें, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पहली खातून है जो वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो आज वो हलफ ले रही है, इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। उन्होंने जो सफ़र शुरू किया था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया था अपने बाप के साथ, अपने वालिद के साथ, जेल से शुरू किया था, और जेल से शुरू हुआ सफ़र जो आज वो मेरे ख्याल में वज़ीर आला पंजाब जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रही हैं, वहाँ पर आके अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है। तो इस पर मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक पार्टी के अंदर वो समझ लें उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, और अपने पार्टी को, अपनी जमात को और अपने वालिद के सोच को लेकर उन चलती रही हैं, और अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने जो कायदीन थे उनको साथ लेकर 4 साल 5 साल मेहनत की, और मेहनत के नतीजे में आज वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रही हैं और आज हलफ उठा रही हैं। इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वकार साहब, आप हमेशा फ्रंट लाइन पर रहे हैं इस्लामाबाद में, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, ये पार्टी लीडरशिप का फैसला होता है, और कुछ पार्टी की मजबूरियां भी होती हैं। फिर यहाँ पर जो सीट एडजस्टमेंट हुई है IPT के साथ, जिसकी वजह से ये मामला बना है। आगे आपका क्या लाया अमल है इस हवाले से? हम अपने कायद के साथ हैं, जो कायद का फैसला होगा इंशाल्लाह हम उसके हर तरह पहले भी अपने कायद के साथ खड़े रहे और अंदर भी अपने कायद के साथ खड़े हैं।
थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ, अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं शकीला लुकमान। आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, अल्लाह का शुक्र है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये बताएं, आज जो है पंजाब की उठाने जा रही हैं, हल्फ उठाने जा रही हैं हमारी मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आज तख्ते लाहौर का फैसला होगा और पहली खातून वजीर आला बनेंगी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी राय जो है वो ये है कि पहले तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक खातून जो है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सूबे की वजीर आला बनने जा रही है। ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है और इंशाल्लाह दूसरी बात ये है कि ये बहुत कामयाब होंगी, क्योंकि बड़ी वो उनमें बहुत जो है वो एक जज्बा है और एक मेहनत और ताकत और सोच रखने वाली। और आपको पता है कि उसकी जो उसको विरासत में भी जो है ये चीज़ें मिली हैं। उसके वालिद जो है वो भी वज़ीर आला रहे, उनके चचा रहे और वो भी बनने जा रही है। तो इंशाल्लाह मेरी उनके ऊपर कौम की और खासतौर पे पंजाब के लोग जो है उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं उनके ऊपर कि वो इस सूबे को पहले से भी ज़्यादा इसके ऊपर वर्किंग करेंगी। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने 2008 से लेके 18 तक 10 साल उसके ऊपर हुकूमत की और उन्होंने ये सूबे को एक बेहतरीन सूबा दिया। उसने इस सूबे के लिए हर लिहाज से जो है वो सारे काम किए, वो मेट्रो हो और लाइन हो, वो पुल हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो मोटरवेज, हाईवेज, वो उन्होंने हॉस्पिटल और उन्होंने मुफ्त ऐसे हॉस्पिटल बनाए जहाँ मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, मुफ्त इलाज होते थे। वो हार्ट का हो, कार्डियोलॉजी का हो, वो किडनी का हो, उन्होंने ये सारे जो थे ये चीज़ें दी हुई थी। और इसके अलावा यूथ प्रोग्राम दिए उन्होंने, बच्चों के लैपटॉप दिए उन्होंने, दानिश स्कूल दिए। उन्होंने मतलब एक लिस्ट है जिसके ऊपर उन्होंने सूबे को दिया और हर चीज़ सस्ती भी थी, महंगाई बहुत कम थी। तो उन्होंने जो है 2018 तक जो 10 साल उसके ऊपर काम किया, बहुत काम किया। और अब हम देख रहे हैं कि मरियम साहबा जो है वो उससे भी आगे बढ़ के वो ज़्यादा मतलब ये है कि वो उनके और जो है उन्होंने जो प्लान्स किए हैं अपने सूबे के लिहाज से वो और भी आगे बढ़ के हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि अभी जो है वो रमज़ान आने वाला है, तो जिस तरह पहले लोगों को मिलते थे यूटिलिटी स्टोर पे या सस्ती होती थी, अब पिछले साल जो है रमज़ान में शहबाज शरीफ साहब ने उनको लोगों को मुफ्त आटा भी दिया था, लेकिन जिसमें धक्का बेल होती थी, लोगों को मतलब परेशानी, गर्मी होती थी, एक लोग जो थे वो औरतें, ज़ाहिर हमारे लोग लाइनों में नहीं खड़े होते या अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते, उसमें लोग मतलब बेहोश भी होते, वहीं मतलब मसले आए। लेकिन इस दफ़ा मरियम साहबा का जो प्लान है, उन्होंने कहा कि मैं लोगों की दहलीज पे वो जो है लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी जो लोग लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी आला बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख गरीबों को घर बना के दूंगी। मैं स्कूल यूथ के लिए उन्होंने बड़े प्लान दिए हैं कि उनके लिए वो क्या करेंगी। हेल्थ के हवाले से हेल्थ कार्ड जो था, जो हमारा ही प्रोग्राम था, जो इससे पहले इमरान खान की हुकूमत ने जिसको अपना वो उसका लिया था, क्रेडिट लिया था, वो हमारा ही प्लान था। इंशाल्लाह उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसे कहीं ज़्यादा उससे लोगों को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, फैसिलिटीज़ लोगों को उससे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। महंगाई, हमारे मुल्क के जो मसाइल है, जो मेजर मसाइल है, उनको हल किया जाएगा महंगाई के हवाले से हो, और लोगों को जो है बिजली गैस के बिलों से उनको जो है वो किस तरह वो मतलब लोगों को। तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा लोगों को? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बिल्कुल वेल प्लान और उन्होंने
جس دن سے ان کا نام اناؤنس ہوا اس دن سے انہوں نے اپنے کام شروع کیے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت جو ہے وہ ایسے فیملی سے اس کا تعلق ہے جو بہت دن رات محنت کرتے ہیں اور کامیاب اپنی چیزوں کو، اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو وہ اس کو بہترین لے کے آگے چلتے ہیں، آنیسٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، لگن، محنت اور گورننس ان کی جس لیول تک ہوتی ہے وہ اس اپنی لیگیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اوپر اور زیادہ محنت کر کے اس کو اور زیادہ ان چیزوں کو اور صوبے کو چمکائیں گے۔ جیسے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اپنے بہت سارے منصوبوں کا ذکر کیا، اپنی پالیسیز بتائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر پائیں گی؟ انشاءاللہ بالکل بالکل امید ہے اور بہت امید ہے، اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے جو کام جو بھی کیا، جہاں پہ بھی کیا، انہوں نے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا کوئی سرکاری عہدہ تو پہلی دفعہ ان کو ملا ہے، لیکن انہوں نے اس سے پہلے اپنے جب میاں نواز شریف جو تھے وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، وہ ہیلتھ کارڈ کا بھی تھا اور وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو بڑی جان فشانی سے کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے جو بھی ذمہ داری ان کے حصے میں آئی، جو ان کو ملی، اس کو انہوں نے بہت جو ہے محنت سے آگے بڑھایا۔ ابھی فیڈرل میں بھی آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے تو آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے چیلنجز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے، اکانومی ایک بہت بڑا ملک کا چیلنج ہے، مہنگائی ہے، جو ہے بے روزگاری ہے، یہ ساری چیزیں یہ میں بہت مطلب اس وقت آپ سمجھیں کہ مسائل ہی مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بہت جس طرح اپنے صوبے کے اوپر انہوں نے کام کر کے اور اپنا لوہا منوایا، اسی طرح انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بھی بن کے اپنا لوہا منوائیں گے۔ اور بس لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فضل اور کرم چاہیے، اور لوگ جو ہیں اس وقت بہت پریشان ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کو چلانے کے لیے ظاہر ہمارے پاس جو وہ میجورٹی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، تو کولیشن گورنمنٹ ہے اور کولیشن کے ساتھ لے کے انشاءاللہ چلیں گے اور جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ جی، آپ کے جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ صدر نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں کیا، کیونکہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ اسمبلی اجلاس بلانے میں تاخیر کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ عارف الوی صاحب جو ہے جن کا پچھلے سال جولائی میں ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، تو اس کا ایکسٹینڈ ہوا، چونکہ ظاہر ہے اسمبلی جو تھی وہ ڈیزالو ہوئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، لیکن یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہے صدر الوی صاحب جو ہیں کیا وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں یا ایک پورے پاکستان کے صدر ہیں؟ جب ان کا آئینی عہدہ جو ہے وہ اس کی اجازت یہ دیتا ہے کہ جب نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کی اپروول دینی ہوتی ہے، کہ جب ان کو اپروول کا لیٹر آیا ہے کہ بھئی فلاں دن ہم اس کا کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے سے وہ باتیں ادھر ادھر کی لے دے کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جی آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے جو عورتوں کے جو کوٹا ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ بھئی یہ کام جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور یہ جو ہے جو آپ کو جو ذمہ داری دی گئی آپ کی آئینی ذمہ داری، آپ اس کو پوری کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کو کریں گے، پہلے ہمیں جو ہے وہ جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی بنتی ہے وہ پہلے دے تو پھر کریں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کرے، پہلے بھی وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ اپنا جو ہے وہ جو ان کو صدر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی آئینی اور جو ان کی ذمہ داریاں اس کو پوری کرتے ہوئے ان کو فی الفور جو ہے وہ ان کو ڈیٹ دینی چاہیے اسمبلی کے اجلاس بلانے کی، تو یہ ان کو پوری کرنی چاہیے، اور اس کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے شو کو اور بات کرتے ہیں، سوری ایکچولی وہی بات ہے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں عوام کو کیسی لگ رہی ہوگی میری آواز، لیکن یہ ہے
کہ جیسی بھی لگ رہی ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی حالات چل رہے ہیں، جو بھی اقتدار میں آئے، ہم اپنے ملک کے لیے بھلا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے مسائل ہیں ہمارے ملک کے کہ چاہے وہ صوبائی سطح پر ہوں، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہوں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ سورٹ آؤٹ ہو جائیں. سب سے پہلے تو یہ جو مہنگائی کا جو جن ہے، یہ کہیں سے اس کو ہم ختم کر دیں. اس کو مہنگائی سے آپ عوام کو ریلیف دیں گے تو میرا خیال ہے عوام جو ہے، مجھے لگتا ہے بہت اس بات سے اس کو جب ریلیف ملے گا، اس کو کہیں نہ کہیں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ڈیفینیٹلی ہر چیز ایک دم سے نہیں ہو سکتی، ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن گریجولی ہمیں اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. کیونکہ وہی بات ہے، یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے، یہ ملک رہے گا تو سیاست ہوگی، یہ ملک رہے گا تو سب کام ہوں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں، اپنے ملک کا فائدہ سوچیں اور جو بھی حکومت میں آئے وہ کام کریں ہمارے ملک کے لیے. جی ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. جی آپ کی کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. چلیں. اچھا، آپ خیریت موجودہ سے ہیں؟ سیاسی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، یہ تو اب ایک بڑی کلی حقیقت ہے کہ بھی یہ الیکشن تو دھاندلی زدہ بھی، متنازع بھی اور نتائج کی تبدیلی بھی، لیکن یہ پاکستان کے اس جمہوری عمل میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. ہر الیکشن کے بعد اس کی ریگنگ اور اس کی دھاندلی اور اس کی مینجمنٹ پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی جمہوریت زخمی بھی ہو، دھولی لنگڑی بھی ہو، لیکن یہ سلسلہ چلنا چاہیے اور اسی سے ہی کوئی بہتری کے راستے نکلیں گے. اور ہر مرحلے پر چیزیں تو بے نقاب ہو رہی ہیں، تو اب یہی مرحلہ ہے کہ حکومت سازی کے یہ مراحل مکمل ہوں اور پارلیمنٹ اور اسمبلیاں بیٹھیں، یا تو وہ اس انتخاب کے معاملات یہ ہر پہلو کو سامنے لائیں، یا دوسری صورت میں احتجاج تو ہو رہے ہیں اور انہی احتجاجوں کی پھر ایک نئی شکل بھی بن سکتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ملک کا سیاسی استحکام ہونا چاہیے، معاشی مسائل حل ہونے چاہیے، عوام کے جو دکھ درد ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. انتخاب تو عملاً اسی مقصد کے لیے ہی ہوتا ہے. جی ابھی جو انتخابات ہوئے اس میں جو آپ کی پوزیشن تھی وہ اتنی سٹیبل نہیں رہی، تو کیا آپ اس کے ریزلٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا آپ تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں ظاہر ہے جی، ریزلٹس تو جب آ جاتے ہیں وہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اپنی جگہ موجود ہی رہتی ہیں چیزیں، لیکن اس پر جو ایک شک شبہ، اس پر جو دھاندلی کے لیے لوگوں کے پاس ثبوت، فارم 45 اور پھر 47 میں جو تبدیلی ہے، یہ تو ایک ریکارڈ کی چیزیں ہیں. دوسرا پہلو ہے کہ بھی جب لوگ منتخب جن کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بھی اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جا رہے ہیں، لوگوں کے حلف ہو گئے ہیں، تو یہ تو پھر ایک حکومت سازی کا معاملہ ہے. باقی یہ تو حقیقت بالکل واضح ہے کہ الیکشن کمیشن ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد میں ناکام رہا ہے، اور یا تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کو قبول کرے اور اس منصب سے الگ ہو جائے، یا قوم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے کہ یہ الیکشن کمیشن کیوں بے بس تھا، وہ کیوں ریت کے دیوار ثابت ہوا ہے، کیوں وہ سرنگوں ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بھی پاکستان کے لیے ایک رسوائی اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں. یہ بھی واضح ہے کہ بھی دنیا بھر میں جمہوریتوں کے ساتھ تو اسی طریقے سے مذاق کیا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں کیا انتخاب ہوا ہے، لیکن اس انتخاب کو بھی امریکہ بھی، برطانیہ بھی، یورپ بھی جو ہیں کہ کچھ باتیں کرنے کے بعد پھر قبول کر لیتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے تو ضروری ہے کہ بھی ایک شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہو جو پاکستان میں سیاسی استحکام کا ذریعہ بنے، اور یہی استحکام پاکستان کے مسائل کا حل بنے گا. اچھا، مریم نواز آج حلف اٹھانے جا رہی ہیں، پہلی آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے.
چلیں ان سے دوبارہ ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اس کے ساتھ ہی ہم بھی کچھ اپنا تبصرہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ جی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جو آج کل سیاسی حالات چل رہے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا یہ جو حالات، وہی بات ہے، میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی ان کے آنے سے پہلے، کہ حالات جیسے بھی چل رہے ہوں، ہم دعا ہی کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے کہ جو بھی اقتدار میں آئے وہ اس ملک کے لیے اچھے اچھے کام کرے۔ اور سب سے پہلے مہنگائی کا تو ایشو خیر سب سے بڑا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے وہی باتیں، مسائل ہیں جن میں سب سے پہلے تعلیم کا مسئلہ آتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جس ملک میں تعلیم پہ سب سے کم بجٹ ہو وہاں پر کیا ترقی ہوگی۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ اس دفعہ جو بھی حکومت آئے وہ تعلیم پہ اچھا بجٹ لگائے، کیونکہ اگر ہمارے لوگ صحیح میں ایجوکیٹڈ ہوں گے، کمپیٹ کر سکتے ہوں گے دوسری کنٹریز، دوسرے ممالک کی ایجوکیشن کے ساتھ، تو بلیو می ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا۔ ہماری یوتھ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایجوکیشن کے لیے، ہماری ہائر ایجوکیشن، اور سب سے بڑھ کر ادھر فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے اکثر ہوتا ہے کہ اگر 90% والا جو اگر بچہ ہے وہ میرٹ پر اس کو ایڈمیشن دیا جا رہا ہوتا ہے، تو 89% والا جو ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ایڈمیشن نہیں لے پاتا کیونکہ ان کے پاس سیٹس کم ہوتی ہیں، اور پھر 60 یا 70% والا بچہ اس لیے ایڈمیشن لے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس سیلف فائنینس پہ پڑھنے کے لیے بہت سارا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے جو ایشوز ہیں ہمیں ریز کرنے ہیں، ہمیں اپنی حکومت تک پہنچانے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لے۔ اور ہیلتھ، جی ہاں، یہ آپ میری کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، تو ہیلتھ پہ بھی ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں بہت ساری کہ اسی طرح کام کرتے رہیں، اور جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہیلتھ منسٹری کے اوپر بھی بہت سارا کام کرے تاکہ جو لوگوں کو ایشوز ہیں وہ ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے اسپیشلی، یہ وہ دو ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر بجٹ بھی لگایا جائے اور فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے۔ ایجوکیشن جس ملک میں ایکسپینسو ہو وہاں پر ہم ترقی کی کیا بات اور کریں گے، کیونکہ اگر اب ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ بجٹ تعلیم پر ہوتا ہے، ان کی ایجوکیشن بچوں کے لیے فری ہوتی ہے، اور اس ایجوکیشن کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ پرائیویٹ اسکولز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو جیسا آپ سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پراپر کوئی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکے، اور جو پیشنٹس ہیں، جو ڈیتھ ریشوز ہیں وہ کم ہو سکیں۔ بہت سارے جو کیئرلیس ہونے کی وجہ سے ہمیں نیوز سننے کو ملتی ہیں کہ جی فلاں کی وجہ سے یا فلاں ہاسپٹل کی غفلت کی وجہ سے بچے کی جان چلی گئی، یا ایسے ہی حادثے ہو جاتے ہیں، یا پھر ایمبولینس ٹائم پر نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں، کیا ہی بات کریں۔ لیکن تعلیم اور ہیلتھ، یہ دو ایسے فیکٹرز ہیں ہمارے جس کے اوپر کام ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہوتے رہنا چاہیے۔ جہاں تک بات رہی دوسرے ایشوز کی، تو ڈیفینیٹلی جب ایک آئی ایم سو سوری فار مائی وائس اگین، تو جیسا بھی حالات چل رہے ہوں، دوسری طرف میں عوام کو بھی یہ کہوں گی کہ دیکھیں حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنے حساب سے کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں انڈیویجول طور پر بھی اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کام بھی حکومت کر دے گی، یہ کام بھی حکومت کر دے گی، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایریا کو ہی دیکھ لیں، اس کی صفائی کا خیال آپ خود رکھ سکتے ہیں، ادھر آپ خود ایکشن لے سکتے ہیں بہت سی چیزوں پر۔ سب سے زیادہ جیسے ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں لوں تو آپ ہارویسٹنگ پہ لے لیں کہ کتنا زیادہ پانی ویسٹ ہوتا ہے ہمارے نارمل گھروں میں، آپ دیکھ لیں، اسٹریٹس میں دیکھ لیں، اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے کتنا ڈیزاسٹر آنے والا ہے، وہ ہم خود سمجھدار ہیں کہ اب اس کی اویئرنیس ہر پروگرام میں آلموسٹ ہر جگہ دی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم انڈیویجول طور پر، اب یہ حکومت نے آ کے ہمارے گھروں میں ٹیپ آف نہیں کرنے، حکومت نے آ کے ہمیں نہیں کہنا کہ آپ گاڑی روز اس طرح گھر میں مت واش کریں، اس طرح سے پانی مت بہائیں۔ آپ کو خود کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ کام ہمارے ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں نا، ہم وہ لیں گے تو پھر ہم کسی اور کو بھی بلیم کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نہیں نبھائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا
کہ ہم بڑے بڑے لیول پر کیسے ان چیزوں کو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ پوری ہوں. ہم سب کو مل کر اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے اور اچھے اچھے کام کرنے ہیں. جی ہاں. جو بھی بالکل ایسے ہی ہے ہماری جو اگر ہم جمہوریت کی بات کریں تو جی دیکھیں ساری پارٹیز کو مل کر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک پارٹی ابھی اقتدار میں آتے ہیں، سال 2 سال کے بعد اس کا ٹرن بھی نہیں ہوتا پورا اور وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں کچھ اور سننے کو ملتا ہے. اس سے عوام کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، بار بار الیکشنز بھی نہیں ہو سکتے. اور دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. تو اگر حکومتیں سٹیبل ہوں گی تو انویسٹرز باہر سے بھی آئیں گے، ہماری انڈسٹریز فروغ ہوں گی اور ان کو فروغ ملے گا. اور دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگ ہم پہ ٹرسٹ کر پائیں گے. جب ہمارے ملک کے اندر ہی سٹیبلٹی نہیں ہے اور ہماری حکومتوں پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کر پاتا تو یہاں پر تو انڈسٹریز کو کہیں سے بھی فروغ نہیں ملے گا. ہماری تجارت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں بہت سارے اور ایشوز آ رہے ہیں صرف اس جمہوریت کے سٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہمیں بہت ضرورت ہے ان سب چیزوں پر سوچنے کی، ہمارے سیاسی رہنماؤں کو خاص طور پر سوچنے کی کہ مل بیٹھ کر کوئی حل نکالیں. I'm sorry. ہاں جس بھی پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیا جائے، ایٹ لیسٹ 5 ایئرز ان کو پورے کرنے دیے جائیں. پھر عوام یہ ڈیسائیڈ کر پائے گی بہت آسانی سے کہ آخر کون سی حکومت ہے جس نے اچھے کام کیے اور کون سی نہیں. جب 2-3 سال کے بعد وہ ایک دم سے کچھ اور ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو عوام بھی کنفیوز ہوتی ہے اور خود ہمارے سیاسی رہنما بھی کنفیوز ہی رہتے ہیں. تو جو بھی حکومت میں آئے ہماری دعا یہی ہے کہ وہ اس ملک کے لیے کام کرے، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے. ہم اپنے شو کے تھرو میسج دے سکتے ہیں. دیکھیں جیسے میں نے بھی ایجوکیشن پہ دیا، ہیلتھ پہ دیا، ہم ان کو وہی بات ہے سجیشنز دینی چاہیے، اپنی وائس ریز کر سکتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا مقصد یہ بات کرنے کا میرا کہ آپ لوگوں کے مائنڈس میں بھی اگر کوئی اسٹریٹجیز ہیں، جیسے میرے مائنڈ میں ایک اسٹریٹجی آئی اور میں نے بتائی ایجوکیشن کو لے کے، اس طرح آپ لوگوں کے مائنڈس میں بھی کوئی اسٹریٹجیز ہیں تو اپنی وائس ریز کیا کرے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسا دور تو ہے نہیں کہ ہم اپنی وائس نہیں ریز کر سکتے. ہم ریلز پہ اسٹوپڈیٹیز لگاتے ہیں، اسٹوپڈ ایکٹیویٹیز لگاتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں اتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس ایسی چیزیں لگانے کے لیے، لیکن اچھی بات، اچھی چیز کیوں نہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے، اس کو کیوں نہیں اپنی وائس کو ریز کرتے کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں، اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے، ہماری حکومتیں یہ کر سکتی ہیں، ہم انڈیویجول طور پہ کیا کر سکتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہمیں کمپلینٹس کرنی بہت اچھی آتی ہیں، ہمیں نیگیٹو ریمارکس دینے بہت اچھے آتے ہیں، ہم وہ چیزوں میں بہت اچھے ہیں. اگر کوئی ایشو آئے گا، اگر سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا اکثر اگر پوسٹ کوئی لگ جاتی ہے، کوئی ایسا ایشو لگ جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر نیگیٹو فیڈ بیک آنا شروع ہو جاتا ہے یا لوگ اس کے اوپر نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کے اوپر ہمیں یہ سٹیپس لینے چاہیے تو یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو لوگوں کی ہیلپ کرنا سیکھے. آپ ہیلپ فل ہوں گے، پھر آپ دوسروں سے، اپنے لیڈر سے بھی توقع کر سکیں گے کہ وہ بھی ہیلپ کریں. تو جی بہت ہو گئی اچھی باتیں، اسی طرح اچھی باتوں کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ آج میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں اور کل میں بہت اچھے سے شو کروں. تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.